اور اتنے خوشبودار تھے کہ مشک میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی صبح کو رسول اللہ سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ میں مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو لوگ یہ کرتے تھے کہ میرے آقا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اچھا نرم ہے ریشم سے زیادہ، خوشبودار ہے مشک سے زیادہ، اور بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بھی ہوا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ۔ ہاتھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ صحت کی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کو لوگ ہاتھ میں لے کر دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتے، لیکن میرے آقا کبھی ہاتھ نہ چھڑا۔ ہماری محفل میں الحمدللہ شہزادہ سرکار سے اعظم کی آمد ہے۔ اللہ پاک سادات کرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے جمی سادات کرام اور شہزادہ غوث اعظم کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جتنی دیر تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے، حضور اتنی دیر تک کے ہاتھوں میں دیے رہتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں۔ تھوڑا اس پر توجہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی مہمان حضور کے گھر آ جائے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مہمان کیا رسول اللہ کے گھر آنے والا حضور علیہ السلام کے تلووں کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ چاہے جو آئے حضور کے گھر، چاہے جو مہمان بن کر کے آئے، کیا وہ حضور کے تلووں کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت کے عقیدے میں تو حضور کے جسم ناز کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر صحابہ میں جو بھی تشریف لائے گا، چاہے وہ کسی دیہات سے آیا ہو، شہر سے آیا ہو، کہیں سے آیا ہو، اللہ اکبر، وہ میرے آقا کا غلام ہی تو ہوگا، حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ مگر قربان جائیں یہ اپنے نبی کی شان ہے مسلمانوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر جب بھی کوئی آتا، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا میرے آقا بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جب تک کہ وہ اٹھ کر کے نہ جاتا میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہ جاتے، نہ بیزاری کا اظہار فرماتے، اور بلکہ جب وہ اٹھ کر جانے لگتا تو مہمان اگر معزز اتنا، حالانکہ وہاں سبھی عزت دار تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کم سے کم مہمان کا اکرام اتنا فرماتے کہ اس کو اپنے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے۔ آقا علیہ السلام اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے، اور جب تک وہ مہمان حضور کی طرف خود پیٹ نہیں کرتا میرے آقا بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مہمان اور معزز ہوتا تو بعض مہمانوں کو میرے آقا ثنیۃ الوداع یعنی مدینہ منورہ کا وہ مقام جہاں پر مدینے کی سرحد ختم ہوتی ہے، وہاں تک کے مہمانوں کو پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں لاؤ کوئی اتنا بڑا ہو، پہلی بات تو اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، خدا کی مخلوق میں نہ ان سے پہلے کوئی اتنا بڑا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، نہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ان کے اخلاق تو دیکھے، کوئی ان کا کردار تو دیکھے کہ مہمانوں کو دروازے تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، کبھی ثنیۃ الوداع تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ بیٹھا ہے حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جاتا میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہیں جاتے، اور نہ کبھی بیزاری فرماتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان اخلاق کے تناظر میں کیا ہمارے اندر بھی یہ ہے؟ وہ قوم جو اپنے نبی کے اخلاق سے دور ہو جائے، وہ قوم جو اپنے نبی کے کردار سے دور ہو جائے، پھر اس قوم کو عروج و ترقی۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔